تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جنت میں لے جانے والا ایک ایسا عمل بیان فرمایا ہے جس کا کرنے والا نہ صرف جنت میں جائے گا بلکہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ ان باغوں میں ٹہلتا رہے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا اور جنت میں باغات اس کو ہمیشہ کے لیے عطا فرمائے گا، اللہ نے ان پر اپنے راضی ہونے کا بھی اعلان فرمایا ہے کہ وہ بندہ ایسا ہے اگر وہ دنیا میں بھی ہے اور وہ یہ عمل کرتا ہے تو میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں اس کی اطاعت اور فرما برداری سے میں اس سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے۔ اب وہ عمل کون سا ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جنت میں اسے طرح طرح کے انعامات سے سرفراز فرمائے گا؟ اس عمل کو سننے کے بعد آپ اور میں کوشش کریں کہ ہم اس عمل پر کاربند رہیں اور اس عمل کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ وہ عمل انتہائی آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس عمل کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اور فرمایا یہ عمل تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ اب یہ اللہ کا فرمان ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا یہ ایسا عمل ہے جو تمہیں جنت تک لے کے جائے گا۔ یا اللہ وہ عمل کون سا ہے؟ قال اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قال اللہ نے فرمایا۔ رب خود فرما رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچ بولنا۔ وہ عمل کیا ہے؟ سچ بولنا۔ سچ بولنا ایک ایسا عمل ہے جو اپنے بولنے والے کو نفع پہنچاتا ہے۔ سچ بولنا ایسا عمل ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں جنت تک لے کے جائے گا۔ سچ بولنا ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ ایسا عمل ہے سچ بولنا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سچ آپ کو قیامت کے دن نفع عطا فرمائے گا۔ نفع کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، لیکن کس وجہ سے مل رہا ہے؟ سچائی کی وجہ سے۔ سچ نفع دے گا۔ سچ کیا ہے؟ نفع دے گا۔ سچ نفع دے گا تمہیں۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نبی رسول نفع نہیں دے سکتے۔ انسان سچ بولے تو انسان کے بول انسان کو نفع دے رہے ہیں۔ انسان کے بول جو سچ بول رہا ہے وہ انسان کو نفع دے رہے ہیں، تو جو سچا خود بخود بن کے آیا ہے، جو سچا بن کے آیا ہے، سچا دین لے کے آیا ہے، سچی کتاب لے کے آیا ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو کیوں نہیں نفع دے سکتا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سچ تمہیں نفع دے گا، جھوٹ نفع نہیں دے گا، ریاکاری تمہیں نفع نہیں دے گی۔ عقل مند انسان کو چاہیے کہ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے خوب کوشش کرے، کیونکہ ایمان کے بعد سچائی کو اختیار کرنا بندے کو نیک اعمال کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ دو حدیث پاک ہیں، آپ انعام دیکھ لیں اللہ کا اپنے بندے پر۔
کہ جو بندہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے اللہ کتنا انعام عطا فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ قاری صاحب دعا کر دیں، اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ سچ بولنے کی کوشش کریں، اللہ توفیق عطا فرما دے گا۔ ہاں جی، سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ سے اسے یہ انعام دیا جاتا ہے کہ جو سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو انعام یہ دیا جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں اس بندے کو صدیقوں کی فہرست میں لکھ دو، صدیق کی فہرست میں لکھ دو، سچے لوگوں کی فہرست میں اس بندے کو لکھ دو، کیونکہ یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے کے جاتا ہے، اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے کذاب لکھ دیتا ہے، یعنی کہ جھوٹا لکھ دیتا ہے۔ دنیاوی مال و متاع کے لیے، عارضی نفع کے لیے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں۔ دکانوں میں، بازاروں میں مال بیچنے کی عوض جھوٹ بولا جاتا ہے، اور آپ یقین کریں اس حد تک جھوٹ بولا جاتا ہے مال بیچنے کے لیے کہ اللہ کی قسم اٹھا لی جاتی۔ پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے نزدیک نیکی کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ نیکی کی اہمیت تو ان لوگوں کے نزدیک تھی جو جانتے تھے بھی نیکی ہے کیا، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی اپنے ہاتھ سے وہ جانے نہیں دیتے تھے۔ اگر ہمیں علم ہوتا کہ نیکی ہوتی کیا ہے، سچائی کی برکت کتنی ہے، میں اپنا مال بیچنے کے لیے کبھی اللہ کی قسمیں نہ اٹھاتا۔ میرا جو ہے ملاوٹ والا مال الگ ہوتا، خالصتاً مال الگ ہوتا۔ ہمارے ائمہ کرام نے، سلف صالحین نے، بزرگان دین نے ایسے کاروبار کیے، اور انہوں نے کاروبار کر کے لوگوں کو بتایا ہے کیسے۔ بازار والے کہتے تھے، امام اعظم تم اپنا کپڑا لے کے آتے ہو، ہمارا بھی ریٹ خراب کر رہے ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں تو کسی کا ریٹ نہیں خراب کرتا، میں تو لوگوں کو بتا دیتا ہوں بھائی اس میں یہ داغ ہے، اس کا یہ ریٹ ہے، یہ بالکل صاف ہے، اس کا یہ ریٹ ہے۔ جو پرانی کھجوری ہوتی تھیں وہ الگ رکھ دی جاتی تھی، جو تازہ کھجور ہوتی تھی وہ الگ رکھ دی جاتی تھی۔ ہم تو ملاوٹ لگا کے پتہ نہیں کیا خیال لگا کے نئے مال کے ریٹ پہ پرانا مال بیچے جا رہے ہیں، اور قسمیں اٹھا کے بیچے جا رہے ہیں۔ مال ہمارا بک رہا ہے، لیکن اپنی دلی تسلی کے لیے، تعویذ لینے کے لیے پیر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں جی، ہمارے سکون کے لیے، ہم دم کروانے کے لیے قاری صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ سکون نہیں ہے، اطمینان۔ بھائی کہاں سے سکون ہو، کہاں سے اطمینان حاصل ہو؟ اپنے کاروباری معاملات بھی ٹھیک کرو نا جی، اپنے گھر کے معاملات بھی ٹھیک ہوں، میرے کاروباری معاملات بھی ٹھیک ہوں، میں لوگوں کو بتاتا چلوں، قسم نہ اٹھاؤں، جھوٹ نہ بولوں، مال تھوڑا بکے گا لیکن اللہ اس میں برکت اور سکون عطا فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ اب جنت میں کون نہیں جانا چاہتا؟ سبھی کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ اسی لیے حاضر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے بھائی، اسی لیے ہے نا جی، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے جنت عطا فرما دے۔ رمضان میں عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے جنت عطا فرما دے۔
دیگر نیک کام دیگر عبادات کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے جنت عطا فرما دے. صحابی نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ میں قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر آپ کے نام پر قربان ہو جاؤں, لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتیوں کے لیے کتنی آسانی عطا فرمائی ہے. ایک بول بولنے سے نبی کریم جنت کا ٹکٹ عطا فرما رہے ہیں. ایک بول بولنے سے مصطفیٰ جنت کا ٹکٹ عطا فرما دے. انہوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی. اب آپ پہ اور مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ہاں جی. عرض کی یا رسول اللہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا سچ بولنا. سوکھا کام ہے یار, مشکل تو کوئی نہیں, انتہائی آسان کام ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا سچ بولنا تمہیں جنت میں لے جائے گا. بندہ جب سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے, اور جب نیکی کرتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے, اور جب محفوظ ہو جاتا ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے. ہاں, جنت میں داخل فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. پھر اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے, اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے, اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. کوشش کی جائے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچایا جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جھوٹ بولنے والے رب کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں پر لعنت فرماتا ہے, سچے لوگوں کو اپنا محبوب بناتا ہے. سچ بولنے کی کوشش کی جائے. میں تو کر دیاں سچیاں, لوگ ہی کہتے میں تو کردہ سچیاں, سچیاں لگ دیاں نے کوڑیاں. کس کو سچائی کوڑی لگتی ہے بھائی؟ کسی کو نہیں. کائنات کے سب سے آج کل کے ڈائلاگ جو ہمارے عمومی طور پہ بتائے جاتے ہیں وہی سچائی کوڑی نہیں ہوتی. سچائی کوڑی نہیں ہوتی. کائنات کے سب سے سچے انسان کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہیں وہ جو باتیں کرتے تھے دشمن بھی کہتے تھے گلاں تو سچیاں کردہ ہے. ابو جہل بھی کہتا تھا محمد باتیں تو سچی کرتا ہے, صادق بھی ہے, امین بھی ہے. ایمانداری سے بتائیں کافر مصطفیٰ کو صادق اور امین کہتے تھے کہ نہیں؟ کہتے تھے کہ سچا بھی ہے اور امین بھی ہے. ہاں جی, سب سے سچے انسان کا نام مصطفیٰ کا نام ہے, اور ان کو لوگ کافر بھی ان کو سچا کہتے تھے. آج دا مسلمان کہنا میں تو سچیاں کرنا, سچیاں لگ دیا نے کوڑیاں. بھائی کس کو کوڑی لگتی ہیں؟ ایک اور بات یاد رکھیں, ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں. ہاں جی, غلط بات سن کے مجھ سے صبر نہیں ہوتا. میرے کو ریا نہیں جاندہ جڑا بندہ کو غلط گل کرے. بھائی غلط بات سن کر برداشت کرنا ہی تو صبر ہے. گل پلے بھائی کوئی غلط بات سن کر اس کو برداشت کرنا ہی تو صبر کہلاتا ہے. صبر اور کس کو کہتے ہیں؟ اور صبر کے بارے میں اللہ نے اعلان فرما دیا ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کوشش کی جائے ہمیشہ سچ بولا جائے, جھوٹ سے بچنے کی کوشش کی جائے. میرے اور آپ کے اختیار میں ہو تو کوشش کریں سچ بولیں, اور پھر سچائی کی برکات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچائی اختیار کرنے کی برکتیں کتنی عطا فرماتا ہے, اور جھوٹ کو چھوڑنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نعمتیں کتنی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واللہ رسول عالم.